جی السلام علیکم ایوریون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم خطا کا پتلا ہیں، اور ہم اس دنیا میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے اکارڈنگ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا ضرور دیا ہے، لیکن یہ کہ ہم پھر بھی کہیں نہ کہیں پینک ہو جاتے ہیں اگر دنیا میں ہمیں اپس اینڈ ڈاؤنس فیس کرنی پڑتی ہیں، جو کہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں، دنیا میں اگر ہم آئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر جو زندگی ہم نے گزارنی ہے وہ جی بیڈ آف روزز والی بات، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اس دنیا میں آپ دیکھیں نا، خوبصورت نظارے بھی ہیں اس دنیا میں، مطلب جیسے اچھی چیزیں بھی ہیں تو ساتھ میں بری چیزیں بھی دکھائی گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، جیسے اب ہم ماؤنٹین ایریاز میں جب جاتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں پہاڑ بھی ہیں، اور وہ فل آف گرینری ہیں پہاڑ، ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کرو اتنی کم ہے کہ وہ ذات کتنی پیاری ہوگی۔ تو وہ پہاڑ آپ نوٹ کریں کہ وہ اتنی اس پہ گرینری ہے، اس پہ گرینری اتنی زیادہ ہے کہ اس میں آپ نوٹ کریں تو اس میں کہیں نہ کہیں پتھر بھی نظر آتے ہیں، وہ تھوڑا جہاں پر پھر اس حصے پر گرینری نہیں ہوتی، یعنی کہ پورا پہاڑ ڈھکا ہوا ہے گرینری سے، لیکن کہیں نہ کہیں چھوٹے چھوٹے پتھر ایسے ہیں، کبھی آپ غور سے دیکھیں ان پہاڑوں کو، جن پہ سبزہ جو ہے وہ نہیں آتا، مطلب وہ تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں پہاڑ کے، تو وہ اتنے پیارے نہیں لگتے جتنا باقی کا پورا کورڈ پہاڑ جو ہے وہ پیارا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے نا وہ بھی ٹھیک اسی طرح ہی ہے۔ مطلب یہاں پر اگر خوشیاں ہیں تو یہاں پر غم بھی ہیں، یہاں پر اگر آسانیاں ہیں تو یہاں پر تنگیاں بھی ہیں، یہاں پر اگر نیگیٹیوٹی ہے تو یہاں پر پازیٹیوٹی بھی ہے۔ سمپل پوائنٹ از دس کہ ہر چیز ہے اس دنیا میں، اچھی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، اور ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم اس دنیا میں صرف ہمارے ساتھ پازیٹیوٹی ہوگی، ہم ایک ٹریک پہ چلتے جائیں گے اور کمفرٹیبل لائف گزاریں گے، اور ان دی اینڈ ہم شاید مر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں گے، آپ کے ساتھ پرابلمس بھی آئیں گی۔ بس آپ نے جو ہے نا اپنا ایک جو ہے نا حوصلہ، اس کو پست نہیں ہونے دینا، اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرنا، پینک نہیں ہونا، ان پریشانیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مینٹلی جو ہے نا وہ کمزور نہیں بنانا، اسٹرانگ بن کے دکھانا ہے، کیونکہ اللہ پہ ٹرسٹ کرنا جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے نا پرابلم ہے۔ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ پہ، ہمارا مین پرابلم یہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں کرتے، یہ ہمارا اندر کا پرابلم ہے۔ اگر میرا اور آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے اتنا مضبوط ہوگا نا تو ضرور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتی ہوں، اب ہمارے پیرنٹس ہو گئے، پیرنٹس سے بڑھ کر کوئی ٹرسٹ والی چیز اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو جب ہمیں ہمارے پیرنٹس کہیں پر لے کر جاتے ہیں، آتے جاتے چھوٹے ہوتے وقت بھی، تو ہمیں ان پر ٹرسٹ ہوتا ہے، ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو، کہاں نہیں لے کے جا رہے ہو۔ یا ہمارے بہن بھائی جو ہوتے ہیں، کبھی ہم ان کے ساتھ بھی باہر آتے جاتے ہیں، ہمیں یقین ہے ان رشتوں پہ کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہاں ان کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں ہم سیف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھی ٹرسٹ کرنا سیکھیں۔ وہ ذات جو ہے نا، وہ جس طرح ہمارے سے ماں باپ پیار کرتے ہیں، وہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو نقصان پہنچائے گا؟ کوئی بھی اپس اینڈ ڈاؤن اگر ہمیں کوئی دکھا رہا ہے، تو جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو پھر پینک نہ ہوا کریں، اللہ پہ ٹرسٹ رکھا کریں کہ یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے جو مجھ سے میرے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ، اس نے تو میری پیدائش ہی اس کے ہاتھ میں ہے، اسی نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، اس پریشانی کے پیچھے کوئی مصلحت ہوگی، اور ضرور میرا اللہ مجھے اپنے غائب کے خزانے سے انشاءاللہ اس پریشانی سے اگر نکالے گا تو obviously کچھ نہ کچھ اچھا بھی میری لائف میں لے کر آئے گا۔ پینک نہ ہو کسی بھی کنڈیشن میں،
یہ ہماری جنریشن کا پرابلم ہے اس ٹائم، کیونکہ انزائٹی اور ڈپریشن جیسی بیماریاں بہت عام ہو رہی ہیں، جو میرا دل بہت دکھاتی ہیں. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ہماری جنریشن کو اس کنڈیشن میں دیکھ کر، کیونکہ وہ بیمار ہو رہی ہے، اور اس چیز سے میرا بہت دل دکھتا ہے. میرے آس پاس بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پرابلمز ہو رہی ہیں. میں چاہتی ہوں ہمارے بچے بچیاں کچھ بھی ہو جائے نا، مینٹلی اسٹرانگ بنیں، اللہ پہ ٹرسٹ کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے حق میں بہتری کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس بات کا پوائنٹ کلیئر کیا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. اب آپ دیکھیں نا، جس طرح سورج دن چڑھتا ہے تو سورج جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے، نمودار ہو جاتا ہے، اور جی سارا دن روشنی ہوتی ہے. لیکن ایک ٹائم فکس ہے اس کا کہ جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ہر نعمت، ہر خوشی ہمارے پاس ساری زندگی کے لیے نہیں رہ سکتی. سورج بھی صبح نکلتا ہے تو شام کو غائب ہو جاتا ہے، لیکن وہ صبح پھر آ کے حاضر ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے ہماری زندگی میں. تو اس طرح جس طرح رات ہمیشہ کے لیے نہیں ٹھہرتی، رات آتی ہے اور صبح ایک وقت آتا ہے، صبح آ جاتی ہے، اسی طرح زندگی میں آنے والی پریشانیاں بھی اس رات کی طرح دیکھیں، اس اینک سے دیکھیں اس کو، اس کی یہ پریشانی ایک رات کی طرح ہے جو مغرب کے ٹائم اندھیرا، جیسے سورج جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن صبح صبح سورج جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ باہر بھی آ جاتا ہے. تو یہی پریشانی کو بھی اسی طرح سمجھیں کہ یہ رات کی شکل میں میری زندگی میں آئی ہے، لیکن جیسے ہی صبح ہو جائے گی یا جیسے ہی میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کی ٹائمنگ جو رکھی ہوگی، اس میں میری زندگی میں خوشیاں واپس آ جائیں گی اور میں ایک نارمل آدمی بن کے رہوں گا. تو اس رات کو کاٹنے کے دوران جو میں نے اور آپ نے جو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، وہ اصل صبر وہ ہے. اس رات کو کاٹنے، وہ اس رات کے اندھیرے، اس پریشانی کا جو اندھیرا آپ کی زندگی میں جب چھا جاتا ہے، اس دوران جو میں نے اور آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، وہ ہے اصل صبر. اس میں اگر میں اور آپ چیخیں گے، چلائیں گے، وہ صبر نہیں ہوگا. صبر تو وہی ہے جو اس ٹائم پہ آپ اللہ پہ ٹرسٹ رکھیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ جی مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے. بے شک آپ روئیں گے، بے شک آپ پریشانی میں اوبویسلی روئیں گے، لیکن اللہ پہ ٹرسٹ رکھیں گے، اللہ کے آگے مانیں گے.